راوی بیان کرتے ہیں، اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ راوی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث شریف سے خطاب فرمایا نوجوانوں سے، کہ امت کے جو نوجوان حضرات ہیں ان سے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، اے جوانوں، کہ تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یعنی نکاح کی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ نفقہ دے سکتا ہو، مہر دے سکتا ہو، یا پھر اس کے جو ضروریات ہیں وہ ادا کر سکتے، رکھنے کے لیے گھر دے سکتا ہو۔ تو جو چیزیں نفقے میں آتی ہیں وہ چیزوں کی اگر وہ متحمل ہے، وہ چیزیں ان کے پاس اگر ہے تو ان پر ضروری ہے کہ وہ شخص نکاح کرے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یوں بیان کی گئی اسی حدیث کے حوالے سے کہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح نہ کرے تو یقینی بات ہے کہ شہوت کی بنیاد پر وہ ادھر ادھر نظریں پھرائے گا، اور گلیوں میں پھرتے وقت نظروں کو اوپر اٹھائے گا اور وہ عورتوں کی طرف نظر کرے گا۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ اے جوانوں، نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کرنے کی وجہ سے انسان اپنے نگاہوں کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اپنی نگاہوں کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر جب انسان راستہ چلتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کی تائید فرما رہے ہیں کہ نکاح اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے گناہ کو روکنے والا ہے، کیونکہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اجنبی عورت کی طرف شہوت کی نگاہوں سے دیکھے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کہ آنکھوں میں شیشہ پگھلائی ہوئی چیزوں کو، شیشے کو پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈالے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ غیر عورتوں کو دیکھنا، اسی طرح سے عورتیں غیر مردوں کو دیکھنے سے یہ وعید ہے کہ قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں شیشہ پلا کر پگھلایا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ اس سے مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ تو قرآن مقدس میں رب تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مومنین کو، اہل ایمان کو آپ سے فرما دیں کہ جب وہ راستہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جب وہ راستہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو بالکل سامنے رکھیں، دائیں بائیں طرف ادھر ادھر نہ جھانکیں، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سے یہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً عورتوں کو بھی دیا، ورنہ عام طور پر جو احکامات مذکر کے لیے دیے جاتے ہیں وہ اس احکامات میں مؤنث بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اہم معاملہ ہے، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے خصوصاً عورتوں کو بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے ان مومنین عورتوں سے جو آپ کے پاس آتی ہیں یا جو دور و دراز میں ہے، جو اسلام میں داخل ہو گئے، ان عورتوں سے آپ خطاب کریں، ان عورتوں کو آپ فرما دیں، ان عورتوں کو آپ بتلا دیں کہ جب وہ چلیں پھریں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نکاح کی وجہ سے انسان اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر دیکھنے سے مانع ہو جاتی ہیں۔